باب الاعتکاف، اعتکاف کے ضروری مسائل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک صاف کریں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشى فی حاجت اخیہ کان خیر له من اعتکاف 10 سنین، کہ جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل کر جائے، یعنی اس کی کوئی ضرورت پورا کر دے، تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ ومن اعتکف یوما، اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل کر جائے تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ومن اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، 3 کھائیے گویا بیچ میں رکاوٹ کر دیتے ہیں۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، جن میں سے ہر خندق کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ مسائل اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کیا ہے جس میں آپ بیٹھے اس کے بارے میں؟ دنیاوی کاروبار، معاشی الجھنوں اور ذاتی کاموں میں الجھ کر انسان اپنی پیدائش کے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ شیطانی اثرات اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ اسے کچھ اور سوچنے اور غور کرنے کی سدھ نہیں رہتی۔ 11 مہینے میں یہ حالت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ غفلت اتنی بڑھتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں کچھ دیر کے لیے جانے، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کی انجام دہی سے بھی وہ ختم نہیں ہو پاتی۔ 11 مہینے میں اتنی غفلت پیدا ہو جائے کہ آدمی کے نماز ادا کرنے سے یا روزہ زکوٰۃ دینے سے بھی وہ غفلت ختم نہیں ہوتی۔ نماز دنیاوی خیالات میں گزرتی ہے اور روزہ لا یعنی فضول باتوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال زندہ دلانے امت کے لیے یعنی اللہ والوں کے لیے سوہان روح کو پگھلا دینے والی، اور عاشقان توحید کے لیے یعنی اللہ کے عاشقوں کے لیے درد اور کرب کا سامان بن جاتی ہے۔ مالک الملک کا شاہانہ جاہ و جلال جہاں اس کے دربار میں آ پڑے رہنے سے معنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا جلال، بڑائی، رعب، دبدبہ جہاں یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں گھسا نہ جائے، سمجھے، مسجد میں قدم نہ رکھا جائے، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ وہیں ارحم الراحمین کی رحمت بے کران، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بالکل جو ہے بالکل جس کی کوئی انتہا نہیں، فکر مندوں کے لیے امید کے دیے جلاتی ہے۔ اور امید اور خوف کے عالم میں غفلت کی وادیوں میں چکر لگانے والے انسان اپنے حقیقی آقا کے دربار میں زبان حال سے یعنی ان کا حال گویا یہ کہتا ہے، یہ کہتے ہوئے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بارے منت دربا کی ہوں۔ اسی جذبے، اسی عشق، اسی امید اور منت شناسی کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت۔ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت۔ اعتکاف جس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اس کی فضیلت۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان کے متبرک یعنی برکت والے وقت کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی، مکمل طور پر۔ آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں ایک اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور عبادت کا تسلسل یعنی مسلسل عبادت جو آدمی کرتا ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا،
اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والوں کو ملتا ہے۔ مثلا معتکف باہر نہیں جا سکتا جنازے کی نماز پڑھنے کو، تو اسے جنازے کا نماز کا ثواب بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ معتکف کسی کی عیادت کو نہیں جا سکتا، کوئی بیمار ہو گیا تو اسے بیٹھے بیٹھے ثواب مل جائے گا، اسی کو کہہ رہے ہیں ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، کس کی تلاش میں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا کتنے دن کا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں یعنی کھائیے حائل فرما دیتے ہیں، آڑ فرما دیتے ہیں جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہوتی ہے۔ اتنی دوری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان، جتنی بڑی دنیا اس سے بھی زیادہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات شاہد ہیں، یعنی روایات بتاتی ہیں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا اعتکاف کا۔ جب سے آپ کو حکم ہوا تھا کہ اعتکاف کرو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا ناغہ نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ جس شخص نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ دیکھیے کتنی معمولی قربانی پر اللہ تعالی کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج کسی شخص کو اگر کسی لیڈر اور حکمراں کی کوٹھی پر چند دن رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ اسے بہت ہی فخر کی چیز سمجھتا ہے۔ بھنگیوں کے یہاں رہنے کو مل جائے، اگر جو بھنگی بڑے بڑے لیڈر ہیں، جو بھنگن جو ہے اتر پردیش کی وزیر اعلیٰ بھی رہ چکی، اگر اس کے یہاں کچھ دن رہ لے تو بہت فخر سے بتاتا ہے کہ میں وہاں رہا، مکھیہ منتری جو رہ چکی، اور وہ کون ہے؟ بھنگن چمارن۔ اس کے یہاں رہنے پر فخر سمجھتے ہیں اور جگہ جگہ اس کو عظیم عزت افزائی جان کر اتراتا پھرتا ہے، سب کو بتاتا پھرتا ہے بھائی میں 10 دن وہاں رہا۔ تو اگر دنیا کے ان حکام اور بادشاہوں کے دربار کی حاضری اور وہاں کے قیام یعنی وہاں کا رہنا عزت کا سبب ہے تو کیا مالک الملک شہنشاہ عالم کے در پر جا کے پڑے رہنا عزت کا سبب نہیں ہے؟ پھر یہ دیکھیں کہ اس چند روزہ ماحول میں رہ کر ہماری طبیعت میں کتنی بشاشت اور روحانی فرحت پیدا ہوتی ہے اور کس طرح ایمان کی زیادتی محسوس طور پر معلوم ہوتی ہے اگر ہم 10 دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف سے ماہ مبارک یعنی رمضان کا لطف اور مزہ ڈبل ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر مل جاتی ہے لازماً، کیونکہ آدمی جب سب اعتکاف میں ہے تو وہ عبادت میں لکھا جا رہا۔ عام معاشرے میں اعتکاف سے بے رغبتی، اب یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اعتکاف سے بہت بے رغبتی برتی جاتی ہے۔ یہ شکایت فرما رہے ہیں کہ ان تمام فائدوں کے باوجود غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہمارا عام معاشرہ سوسائٹی اس عبادت سے محروم کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاءاللہ کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن اعتکاف کی سنت کی ادائیگی کی طرف لوگ بہت کم دھیان دیتے ہیں اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اگر بھائی اعتکاف میں بیٹھ گئے تو چاند رات کو اٹھنا پڑے گا، وہ بھی پتہ نہیں کب کوئی خبر آئے گی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ تجارت پیشہ لوگ تو اعتکاف کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، جو تجارت کرتے ہیں جن کی دکانیں وہ تو بیچارے سوچتے بھی نہیں، اس لیے کہ یہی ان کے سال بھر کی کمائی کا وقت ہے، تو دنیا کی کمائی سے محرومی کا اتنا خیال ہے، مگر اس رمضان کے سیزن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ اعتکاف کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر گھرانے والے اس طرح کا نظام بنائیں کہ ان کے گھر کا ایک آدمی اعتکاف کیا کرے،
اگر 3 بھائی ہیں تو ایک اعتکاف کرے اور باقی بھائی اس کی خبر گیری کریں، کام کاج کریں، گھر کا نظام دیکھیں۔ اگر دکان پر کئی لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی ہر سال اعتکاف کے لیے متعین کر دیں، اب کے تو انشاءاللہ اس طریقے سے اس عبادت کی قدر پیدا ہوگی اور اس کے اثرات پورے گھرانے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں کو اس عبادت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ان کے لیے ماہ مبارک میں بے شمار گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گا اور ان کو دینی تربیت کا موقع ملے گا۔ اخیر عشر یعنی آخر کے 10 دن سے پہلے مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونی چاہیے، جس طرح جماعت والے تشکیل کریں نا، 3 دن میں لکھوا ہوا انعام، 40 دن میں لکھوا ہوا انعام، 4 مہینے میں گھر گھر جا کے، اسی طرح باقاعدہ اعتکاف کے لیے بھی ہونا چاہیے تشکیل، تاکہ اس عظیم عبادت کی طرف لوگوں کا رجحان ہو اور لوگ متوجہ ہوں اور مسجد اعتکاف کرنے والوں سے بھر جائیں، معمور ہو جائیں، منور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خصوصی توفیق و مرحمت فرمائے، آمین۔ ذیل میں اعتکاف سے متعلق چند اہم مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو، باقاعدہ مسجد میں مؤذن ہو اور امام ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ ہر آبادی میں اعتکاف، ہر آبادی میں کم سے کم کسی ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب گنہگار ہوں گے، اگر پوری محلے میں سے ایک نے کر لیا تو سب کے اوپر سے گناہ ختم۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی تو پوری آبادی والے سنت کے چھوڑنے والے ہوں گے اور گنہگار ہوں گے۔ اور اگر آبادی کی کسی بھی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو ساری بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک مسجد حکیموں والی ہے، یہاں بھی الگ بیٹھے بھائی، ایک اوپر والی ہے وہاں بھی الگ بیٹھے ہیں، ادھر والی دفتر والی ہے یہاں بھی بیٹھے، اس طرح۔ اس لیے ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جانا چاہیے، کیونکہ بعض علماء نے ہر محلے والوں کے لیے اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی باتیں بعد میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باب الاعتکاف، اعتکاف کے ضروری مسائل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک صاف کریں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ